آپ کی دعاؤں سے پروردگار نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور اسی ماحول میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ اس گھر سے کچھ محبان اہل بیت بھی دنیا سے دار فانی کو کوچ کر گئے۔ اس گھر سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں اس گھر کو اپنا وطن ثانی سمجھتا ہوں، اور اس گھر کے ایک ایک بچے، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن کے ساتھ میرا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ اس وقت مجھے وہ مرحومین بھی یاد آ رہے ہیں جو میری اس بزم میں ہمیشہ بڑی ہی محبت و خلوص کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو تقریر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تمامی اربابان وفا کے لیے فاتحہ پڑھ کر دعائے خیر کر لیں اور اس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع کریں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔
شمالی ہند کی مشہور درسگاہ اور خانقاہ جامعہ عارفیہ خانقاہ عارفیہ سید سلامہ الہ آباد یہ عظیم الشان شیخ روحانی داعی اسلام محمد احسان اللہ صفوی دعوت برکاتہم العالیہ کے عظیم فرزند ارجمند اور ہم اہل سنت والجماعت کے مستقبل کی بہترین اور شاندار ضمانت حضرت مولانا حسن میاں صاحب ازہری نازش صحافت و قلم حضرت مولانا ذیشان احمد مصباحی الہ آباد کی تاریخی سرزمین پر محلہ نیم سرائے میں خانوادہ درویش کی وساطت سے اس بزم میلاد میں تشریف لانے والے محترم بزرگوں، ہم ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ کونین کی آبرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنا غلامی بھرا نذرانہ عقیدت بشکل درود شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر پڑھیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ تو سب پہ مہرباں ہے رحمان نام تیرا، بندے ہیں تجھ پہ قرباں رحمت کی شان والے۔ یوم جزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے۔ امداد چاہے تجھ سے سب کا سہارا تو ہے، بس تیری بارگاہ میں اپنی ایک آرزو ہے۔ رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والے، رستہ چلا دے سیدھا رستہ چلانے والے۔ ہو راستہ چلا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم۔ نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم۔ تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ۔ گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، عاجز و بیٹھ کو تو ان کی نہ رہ چلانا۔ کر رحم اتنا تو اے قادر توانا، مقبول یہ دعا ہو اے لامکان والے۔
حمد و ثنا تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ حمد پروردگار کے بعد درود و سلام اس مقدس ذات پر جو اس ماہ ربیع النور میں دنیا میں تشریف فرما ہوئی اور اس کا مقدس میلاد ہوا۔ کسر باقی نہ رکھی بزمین کا جگمگانے میں، اور اب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور امیر کارواں پننا تھا ان کو نوجواں ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں۔ مدینہ کے اجالو ہم بھی تاریکی کے مارے ہیں، مدینہ کے اجالو ہم بھی تاریکی کے مارے ہیں، ذرا سی روشنی کر دو ہمارے آشیانے میں۔ اور حبیبی یا رسول اللہ تمہارا نام ہی سب کچھ ہے ارباب محبت کو، تمہارا نام ہی سب کچھ ہے ارباب محبت کو، تمہارے نام کو پھیلا دیا سارے زمانے میں۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ حضرات محترم، ہر سال جب تک ہماری زندگی ہے ماہ ربیع الاول شریف کا رحمت بھرا چاند رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری زندگی پر ابر کرم برساتا رہے گا، اور اس مہینے کی عظمت و عبقریت کا ڈنکا اسی طرح بجتا رہے گا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اس ذات کی ولادت ہوئی جس نے ہمیں خودی کا بھی پتہ دیا اور خدا کا بھی پتہ دیا۔ آیات ربانی لے کر آنے والا، قلوب انسانی کو مجلہ مزکہ مصفہ بنانے والا، علم و حکمت کا دریا بہانے والا، ضلالت کے صحرا سے نکال کر انسان کو راہ ہدایت پہ ڈالنے والا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ اس ماہ مبارک میں آنے والی ذات رحمت للعالمین کا تاج پہن کر ہویدا ہوئی تھی۔
اہل عشق جھومتے ہیں، اہل محبت وجدان کی کیفیتوں میں ڈوبتے ہیں۔ اور ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کی ذات سے کسی فرد کو یا افراد کو یا معاشرے انسانی کے کسی گروہ کو فائدہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ اور سماج اس کے گنگان کرتا ہے، اور اس شخص سے جن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وہ لوگ اس کے میلاد پر محرومی قسمت کا رونا روتے ہیں، اس کی دنیا میں آمد کو اور اس کی آمد کے جشن کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے برائیوں سے اور غیر مذہبی روایات سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ میں ہرگز یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے نبی کی جو ولادت ہوئی، جو میلاد النبی ہوا، اس سے سب کو فائدہ پہنچا۔ انسانوں کے اس معاشرے کو فائدہ پہنچا جس معاشرے نے رب واحد کی دعوت رسالت کی زبان سے قبول کر لی، اور جو معاشرہ داعیان حق سے ٹکراتا رہا، رسول کی آمد کو اس نے ہر دور میں اپنے لیے نقصان دہ سمجھا۔ اس معاشرے کی آنکھ پر غفلت کی پٹی بندھی رہی، اس لیے اس نے رسول کو اپنا دشمن سمجھا، حالانکہ رسول اس کو بھی دشمنی کے ماحول سے نکال کر دوستی کی شاہراہ دکھلانے کے لیے آئے تھے، مگر بعد ابا نصیب بے ادب بے نصیب۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رسول پہ اپنی جان دیتے ہیں، اور اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رسول کی مقدس ذات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ، ایسا معاشرہ بھی ہے جو رسول کی تعریف کرتا ہے، اور اسی دنیا میں ایک ایسا معاشرہ ناپاک بھی ہے جو رسول کی توہین کرتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے فرانس کے ابلیسی قہقہوں میں ڈوبی ہوئی شیطانوں کی آواز سنی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر انہوں نے اپنی خاک آلود اور بدطینت روش کا جس طرح سے ثبوت دیا ہے، ساری دنیا کا انسانیت پر بھروسہ رکھنے والا انسان چیخ پڑا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ رسول پاک کی آمد اور ان کے میلاد سے سب کو خوشی نہیں ہوئی۔ جہاں ایک طرف بربط دل پر نغمہ سنجیاں ہو رہی تھی، رسول کی آمد سے جشن مسرت دنیا کے پاک تینت لوگ منا رہے تھے، آب و ہوا صلی علی محمدin کے ترانے گا رہی تھی، وہیں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جبل ابو قبیس کی چٹان پر ابلیس اپنا سر پھوڑ رہا تھا، آج وہ آ گیا جو کفر کو دفنا دے گا۔ آج اس کا میلاد ہوا جو شرک کی ظلمات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کا سبتیا پیٹ دے گا۔ آج وہ آیا ہے جو بدعتوں کے چراغ بجھا کر سنتوں کے چراغ جلا دے گا۔ آج اس کا میلاد ہوا ہے جو برائیوں کو دفن کر دے گا اور بھلائیوں کا پرچم لہرا دے گا۔ آج اس کا میلاد ہوا ہے جو بے حیائیوں کا جنازہ نکال دے گا اور شرافت کو زمانے میں قائم و دائم کر دے گا۔ جو لوگ میلاد النبی کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، اس حسین موقع پر مسرت بھری مسکراہٹ ان کا مقدر ہوتی ہے۔ جو لوگ رسالت کے احکام و فرامین کو ہی اپنے لیے موت سمجھتے ہیں، ظاہر ہے
ایسے مردے اس مصطفیٰ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں جو محبتوں کا امین بن کر آیا تھا، مگر محبتوں کے دشمن نفرتوں کے نقیب بن کر کھڑے ہو گئے۔ میلاد النبی انقلاب رحمت کا دوسرا نام ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد النبی نبی کی پیدائش۔ میلاد بھی عربی لفظ ہے اور نبی بھی عربی لفظ ہے، تو جب میلاد کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو نبی کا ترجمہ بھی اردو میں کیا جانا چاہیے۔ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو 12 ربیع الاول کو وہ پیدا ہوا جو غیب کی خبریں دیتا تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکیں غیب اسے کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ ہاتھ، زبان، ناک، کان، آنکھ۔ ہاتھ سے چھو کر نرم اور گرم کا پتہ چلتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر اچھائی اور برائی سمجھ میں آتی ہے، کان سے سن کر برا ہے، بری آواز ہے یا بھلی آواز پتہ لگتا ہے، زبان سے چکھ کر کھٹا ہے یا میٹھا ہے اندازہ لگ جاتا ہے، ناک سے سونگھ کر بدبو ہے کہ خوشبو تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں عربی زبان میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ انہی کے ذریعے چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ غیب اس چیز کا نام ہے جو نہ چھو کر جانا جا سکے، نہ سونگھ کر سمجھا جا سکے، نہ زبان پہ رکھ کر چکھا جا سکے، نہ آنکھ سے دیکھا جا سکے، نہ کان سے سنا جا سکے۔ تو یہ وہ نبی ہیں جو غیب داں ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت ہم میں سے کسی نے دیکھی، جہنم ہم میں سے کسی نے دیکھی، فرشتے اور ملائکہ ہم میں سے کسی نے دیکھا، حوران بہشتی ہم میں سے کسی نے دیکھا۔ یہ سب ہمارے لیے غیب ہے، اور اس غیب کی خبر دینے والے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غیب کی خبر دینے والے کا اسٹیٹس ہے نبی، جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول 570 عیسوی 23 اپریل کو کون آیا؟ کس کا میلاد ہوا؟ نبی کا۔ آئے نبی اس دنیا میں، انقلاب لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے لوگو میرے مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ عبید اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے، ان کی تشریف آوری سے پہلے، ان کی بعثت نبوی سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بیٹیاں کو پیدا ہونے کے بعد انہیں درگور کر دینا، کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں تھی؟ شراب پی کر اپنی بہن اور اپنی ماں کو اپنی بیوی کی نگاہ سے دیکھنا، کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں تھی؟ باپ کی سیکنڈ بیوی کو پہلی بیوی کے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی شادی کر لی اپنی سیکنڈ مدر سے، کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں تھی؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں 100 سال تک خاندان در خاندان قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا تھا، کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں؟ بیوہ عورتوں کے دروازے پر عصمت خوروں کے پرچم لگ جاتے تھے، کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں تھی؟
آدمیت کو انسان نچوڑ رہا تھا، نوچ رہا تھا، بربریت کی فضا کائنات میں چھائی ہوئی تھی، ظلمت کے سائبان کے نیچے انسان جی رہا تھا، حریت انسانی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، آزادی سے انسان محروم مقدر بن چکا تھا۔ سب ابلیس نے غلامی کا طوق انسانوں کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ ایک وہ دن تھا کہ اسی انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ایک وہ دن آیا یہ انسان اتنی پستی میں گرا کہ یہ شیطانوں کو سجدہ کرنے لگا۔ ایک دن وہ آیا کہ پاک باز ملائکہ نے اسے سجدہ کیا، اور ایک بدترین تاریخ وہ آئی آفٹر جناب عیسیٰ علیہ السلام 570 برس کے عرصہ محشر میں، جس میں انسان نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرین اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا تھا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ بیک گراؤنڈ، جس بیک گراؤنڈ میں مطلع تہذیب پر مہر نبوت چمکا، مطلع عقیدہ و ایمان پر نور وحدت کا اجالا سپیدی سحر کی طرح مسکرانے لگا۔ کیا بات کہی تھی مولانا جوش ملیحہ والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جب وقت آیا تو وہ صبح صادق تھا۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہوتی ہے، صبح آ رہی ہوتی ہے۔ رات چاہتی تھی کہ کائنات کی سب سے بڑی خدا کی امانت میرا مقدر بنے، اور جب میں ظلمت شب کی چادر کائنات عالم میں پھیلا کر دن کی روشنی کی بساط لپیٹ دوں تب مصطفیٰ کا میلاد ہو۔ اور دن یہ چاہتا تھا کہ ظلمت شب کا پردہ چاک ہو اور سپیدی سحر نمودار ہو تب مصطفیٰ کا میلاد ہو۔ ادھر بھی دستے دعا اٹھا تھا، ادھر بھی دستے دعا اٹھا تھا۔ کہہ رہی تھی رات خدا میری لاج رکھ لے، دن کہہ رہا تھا پروردگار میری لاج رکھ لے، اس لیے کہ تاریخ ساز شخصیت دنیا میں آ رہی ہے۔ دن میں اگر آ گئے تو دن کا مقدر چمکے گا، رات میں آ گئے تو رات کا مقدر چمکے گا۔ رات بھی رب العالمین کے دروازے مقبولیت پہ دستک دے رہی تھی، اور دن بھی رب العالمین کے دروازے پہ باب اجابت کھٹکھٹا رہا تھا۔ ایسے عالم میں پروردگار خلاق دو عالم ہے، رات کا بھی مالک و مولا ہے اور دن کا بھی مالک و مولا ہے۔ اس نے رات کی بھی لاج رکھ لی اور دن کی بھی لاج رکھ لی۔ صبح صادق کا وقت طے ہوا، رات گزرنے والی ہے، صبح آنے والی ہے، نہ اسے رات کہا جا سکتا ہے نہ اسے دن کہا جا سکتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے تو رات بھی کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے تو دن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب میں یوں عرض کرتا ہوا چلوں کہ میلاد مصطفیٰ اس وقت ہوا ہے، کس وقت؟ شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی، شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی، صبح لہرا کر چلی شب راستہ دینے لگی، اور جناب آمنہ کے گھر سے آواز آئی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، مصطفیٰ آ گئے۔ یہ ہے میلاد النبی کا وہ سہانا وقت۔ بھائیو، میں بولنے سے کبھی ہمت نہیں آتا اور کسی ٹاپک سے کبھی نہیں گھبراتا، مگر اس بیماری نے اتنی دیر بولنے کے بعد مجھ پہ قدغن اور پابندی لگانا شروع کیا ہے، مگر میں نے اس قدغن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ اس پابندی کو۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ایسے ماحول میں حضور ہے۔ اب ذرا میں تاریخی اعتبار سے جائزہ لوں اس زمانے۔ اصل میں میلاد النبی کو سنتے وقت اپنے نبی کی صورت سے آشنا ہونا چاہیے، سیرت سے آشنا ہونا چاہیے،
اس وقت سے آشنا ہونا چاہیے جس وقت آئے تھے، اس کیفیت سے آشنا ہونا چاہیے جو کیفیت موجود تھی، ان راویوں سے روایت لینی چاہیے جو راوی اس وقت کے عینی شاہد اور گواہ تھے۔ میرے سرکار کی آمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خاتم النبیین آ رہا تھا، رحمت للعالمین آ رہا تھا، بنائے زمین و زمان آ رہا تھا نا۔ تو ان کی سیرت کا، ان کے میلاد کا ایک ایک نقشہ، ایک ایک لمحہ مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے، ان کی اپنی زبان میں یاد رہنا چاہیے، اور پھر یہی اپنی زبان میں میلاد مصطفیٰ کو مسلمانوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخری امید تو انہی کی ذات ہے، شفاعت انہی پہ ہے، رحمت انہی پہ ہے، عنایت انہی سے ہے، اللہ کی رضا انہی سے ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میں اس وقت میلاد شریف پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے طلاقت لسانی کے ساتھ نہ پڑھوں، ہو سکتا ہے جادو بیانی کے ساتھ نہ پڑھوں، مگر تحریک اور فکر کی روانی کے ساتھ ضرور پڑھوں گا اگر مجھے اب میری طبیعت نے اجازت دی۔ حضرات، حضور کی آمد کا سما کیا تھا؟ ایک بات اور عرض کروں، حضور کی پوری زندگی، پوری لائف، ایک ایک لمحہ حضور کا تاریخ کی بھرپور روشنی میں موجود ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے، اگر تعصب کی پٹی آنکھوں پہ نہ بدھی ہو تو دنیا کا ہر تاریخ کا طالب علم اس بات کو مانے گا کہ دنیا میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ جس طرح میرا رب اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، ویسے ہی مخلوق میں میرے مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں اس وقت سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا کے یہاں موجود تھی، اور وہ اپنا بیان تاریخ کے حوالے کرتی نیز بچے کی پیدائش کے موقع پر سب سے معتبر شہادت کس کی ہوگی؟ جو دائی ہو اس کی معتبر شہادت ہوگی، یا جو مائی ہو اس کی معتبر شہادت ہوگی؟ یہی دو ہیں نا، ایک دائی ایک مائی۔ تو ہم دائی ماں کا بھی بیان ریکارڈ کریں گے اور مقدس مائی کا بیان بھی ریکارڈ کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ میلاد النبی کی کیفیت کیا ہے، سرکار کس طرح دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ باپ کا انتقال تو پیدا ہونے سے پہلے ہوا تھا، یتیم کی شکل میں میلاد النبی نہیں ہو رہا تھا، در یتیم کی شکل میں میلاد النبی ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھرتی پہ جلوریز ہو رہے تھے تو ان کی وہ مقدس ماں جن پر ہر ماں کی ممتا بلیہار، وہ مادر مطہر و معظم جس کا عظمت سے بھرا نام ہی آمنہ ہے، وہ مقدس باپ جس کا پرتقدس نام ہی عبداللہ ہے، اور وہ پاک پوتر دائی جس کا نام لغت کے لبریز معنوں میں حلیمہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟
سیدہ آمنہ کے بدن مبارک سے آ رہے ہیں. آمنہ کے معنی ہے امن والی، شانتی والی، پریم والی، محبت والی. تو مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے پریم کے بطن سے، محبت کے بطن سے، امن کے بطن سے، شانتی کے بطن سے. باپ کا نام عبداللہ ہے، ابدیت کے خمیر سے آ رہے ہیں، بندگی کے ضمیر سے آ رہے ہیں. دائی کا نام حلیمہ ہے، علم و سعادت کی گود میں مسکرا رہے ہیں. اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہ جو ہمارے مصطفیٰ کی ماں، رسول کی مقدس ماں کا بیان کہ میرے لال جب پیدا ہوئے تو جس صفائی، جس پاکی اور جس طہارت کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے، اس طہارت کے تہخانے میں آلائش کا کوئی وجود نہیں. اور جب دھرتی پہ میرے لال نے قدم رکھا تو اس سے پہلے ہی نقیب رحمت نے آواز دیا، آمنہ یہ کونین کی مقدس امانت ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے جا رہی ہے، اس کا نام، اپنے لاڈلے کا نام محمد رکھنا. آسمانوں کے نقیب کہہ رہے تھے کہ آسمانوں کی دنیا میں رہنے والا احمد زمین کی دنیا والوں میں محمد بن کر جا رہا ہے. آسمانوں میں تھے تو احمد تھے. احمد اسے کہتے ہیں جو اپنے خدا کی اتنی تعریف کر رہا ہو کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی انسان، کوئی مخلوق رب العالمین کی اتنی تعریف کرنے سے قاصر ہو، اسے احمد کہتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے احمد بن کر اپنے رب کی عالم ارواح میں ایسی تعریف کی ہے کہ رب نے اس کا انعام محمد بنا کے دیا ہے. آسمانوں کو دنیا میں رہنے والے احمد جنہوں نے خدا کی اتنی تعریف کی کہ اتنی تعریف قیامت تک بڑی سے بڑی شخصیت بھی اللہ کی نہیں کر سکتا. جب اللہ نے اپنا انعام دے کر میلاد مصطفیٰ کیا تو محمد بنا کر کے بھیجا. احمد اسے کہتے ہیں جو خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف سب سے زیادہ رب العالمین کر رہا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ہستی دنیا میں آ رہی ہے صاحب میلاد. سیدہ آمنہ کہتے ہیں کہ میرے لال نے جب دھرتی پہ باقاعدہ قدم رکھا تو میلاد مصطفیٰ کے بعد مان جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، وہ دیکھا کہ ایک عاقل و بالغ، سلیم الطبع، ہوش مند اور فرزانہ، عالم و فاضل جیسے عظیم الشان تہذیب کے مرقع نے اپنا سر مقدس کعبے کی طرف باقاعدگی کے ساتھ جھکایا اور رب العالمین کی حمد و ثنا میرے لال کی زبان سے گوہر بن کر دنیا میں جگمگانے لگی اور کفر کی دنیا میں ارتعاش پیدا کی. تو میرے لال نے اپنے میلاد کے بعد جو پہلا عمل کیا ہے وہ رب العالمین کا سجدہ ہے. مولانا جمیل احمد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سجدے کے بعد بزبان فصاحت مصطفیٰ اپنے میلاد کے بعد فوراً بزبان فصاحت پکارتے ہیں، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. ابھی یہاں رک کر اہل عقیدت تو سب مان لیں گے مگر اہل فضیلت سب نہیں مانتے. اہل فضیلت کا سوال ہے
کہ صاحب کیسی بے پر کی اڑا رہے ہیں آپ؟ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بولے گا، بزبان فصاحت بولے گا؟ آپ یہ خلاف فطرت باتیں کیوں سنا رہے ہیں لوگوں کو؟ میں کہوں گا فطرت تمہارے باپ نے پیدا کیا یا تمہارے باپ کو پیدا کرنے والے خالق نے پیدا کیا؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ذروں سے بلوا دے، درختوں سے بلوا دے، پرندوں سے بلوا دے، چرندوں سے بلوا دے، انسان سے بلوا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور اگر میرے مصطفیٰ کے معاملے میں تمہاری پیشانیوں پہ بل اور سلوٹ آ رہی ہو اور مدحت مصطفیٰ سننے میں تمہارے تعصبات کی دنیا کی نگری اجڑ رہی ہو، تو پھر آؤ قرآن کریم میں اس آیت کا مطالعہ کرو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد فطرت کے اس قاعدے سے نہیں ہوتا جس قاعدے سے انسان عالم تخلیق میں آتا ہے۔ ماں باپ کے اتصال سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا تھا، اس لیے خلاف فطرت بولنا کسی طرح آسان بات تھی، اور دنیا نے جمگھٹ لگا کر کے جناب مریم علیہ السلام سے سوال کیا، مریم تمہارا باپ بھی پاکیزہ تھا، تمہاری ماں بھی پاک اور پوتر تھی، تمہارے خاندان میں بھی برائیوں کا ارتکاب نہیں ہوا تھا، مریم تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، بلا شادی کی یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور رب العالمین نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ مریم تم سے یہ سوال ہوگا، اور جب یہ سوال ہو تو تم اپنی زبان سے کچھ بھی مت بولنا، میرے مقدس نبی روح اللہ کلمت اللہ عیسیٰ ابن مریم جو جھولے اور پالنے میں جھول رہے ہوں گے ان کی طرف اشارہ کر دینا کہ تمہارے سوال کا جواب صاحب میلاد دے گا، پیدا ہونے والا بچہ دے گا۔ جب جناب مریم سے یہ سوال کیا گیا کہ خلاف فطرت یہ بچہ پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے یہ بچہ پیدا ہوا، مریم یہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بچے ہی سے پوچھ لو کیسے ہوا، کیا ہوا۔ قوم نے کہا ہمیں نادان نہ سمجھو، ایک دن کا بالغ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والا صاحب میلاد وہ کیسے بزبان فصاحت بولے گا؟ کہا جا کے پوچھو تو صحیح، مجھے تو حکم یہی ہے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا، پالنے میں جھولنے والے صاحب میلاد، عیسیٰ نام سے دنیا میں آنے والے پاک و پوتر بچے، کون ہو تم؟ یہ میں قرآن کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھا کون ہو؟ تو بزبان فصاحت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے قال انی عبد اللہ، پالنے ہی سے بول اٹھا صاحب میلاد، کہا میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور صاحب نبوت و حکمت بھی بنایا ہے۔ پہلے ہی دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ کہہ کے تثلیث کے بندوں کی جڑ کاٹ دی تھی کہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے عیسیٰ، اللہ کے بندہ ہے عیسیٰ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ پہلے دن بولے اور قرآن نے ریکارڈ کر تو میرے آقا صرف مسیحا نہیں تھے، مسیحا کے مسیحا بن کر پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخے کی مین ساتھ آیا۔ تو اب میں اکثر ان باتوں کو کہتا ہوں، آج آپ کے بیچ بھی کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی نئی بات کرنے جا رہا ہوں، باتیں سب پرانی ہیں، مگر ان باتوں میں اتنا دم درود ہے، ان باتوں میں اتنی مٹھاس ہے، ان باتوں میں شعور کے لیے اتنا سبق ہے، ان باتوں سے سماج کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ وہ باتیں بار بار دہرائی جانی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عربی زبان کی کمی تھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دہروائی گئی؟ نہیں،
بات ہی اتنی شاندار ہے کہ ہر وقت دہرائی جانی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ بھی اتنا شاندار ہے کہ ہر وقت بیان کیا جانا چاہیے. سیرت النبی بھی اتنی شاندار ہے کہ ہر وقت دہرائی جانی چاہیے. کبھی مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ ما زاغ البصر وما طغى کہہ کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کے قدم ناز نبوت کا تذکرہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد پڑھ کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کے سینے کا تذکرہ الم نشرح لک صدرک پڑھ کر کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کر کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کی رحمت کا تذکرہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کے اخلاق کا تذکرہ انک لعلی خلق عظیم پڑھ کے کیا جائے. کبھی مصطفیٰ کی بشریت کا تذکرہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد پڑھ کے کیا جائے. اور کبھی مصطفیٰ کی ذات حقیقت کا پتہ نور من اللہ و کتاب مبین کہہ کے دیا جائے. نور من اللہ و کتاب مبین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کیا نہیں بن کے آئے. ابھی تو صرف 2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام سبحان رب الاعلیٰ. میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام رب العالمین کا سجدہ. میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام اللہ کی ابدیت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ابدیت کا مرقع بن کر رہنا ہے. اللہ کی معبودیت کو تسلیم کرنا ہے. اللہ کے عبد ہونے کا اظہار کرنا ہے. یہ میلاد کے بعد ہی فوراً حضور نے کیا ہے. روز پیدائشی پر کروڑوں درود اور اس دن کے پہلے سجدے کی عظمت پہ لاکھوں سلام. تحقیقی بات یہ ہے کہ پہلے میرے حضور نے زمین پہ قدم رکھنے کے بعد سجدہ کیا. اس کے بعد امت کے تحفظ کی اپنے رب سے بھیک مانگی. 2 باتیں آئیں سامنے. میلاد النبی کے بعد پہلا پیغام کیا؟ رب کا سجدہ. دوسرا پیغام کیا؟ رب کے بندوں کی خدمت. اور مکمل اسلام کیا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا. جس نے یہ 2 کام کیے وہی سچا پکا مسلمان ہے, وہی سچا پکا مومن ہے. یہ دونوں کام ہمیں کب بتائے گئے؟ نبوت کے اعلان سے پہلے. تو ابھی تو یار بشریت محمدی سجدے کی فضیلت بیان کر رہی ہے. جب نبوت محمدی کا اظہار ہوگا تو سجدے کی معراج کس طرح سے ہوگی کون کیا جانے والا. ابھی تو بشریت ہے نا. نبوت تو پردہ خفا میں ہے نا. رسالت تو ابھی 40 سال تک چھپی ہوئی ہے نا. مگر اس 40 سال میں اس بشریت محمدی کے کمال کی گرد تک دنیا نہیں پہنچ سکتی. یہ 40 سال کی بشریت محمدی کا ہر لمحہ اور ہر عمل نبوت کی گواہی دے رہا تھا, رسالت کی گواہی دے رہا تھا کہ اسی بشریت کے پردے میں تو نبوت چھپی ہوئی ہے, اسی بشریت کے پردے میں تو رسالت چھپی ہوئی ہے, اسی میلاد مصطفیٰ کے پردے میں تو انسان کی نجات کا آخری پیغام چھپا. نوے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام. نوے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام. مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام. نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام؟ جو انوکھی فکر تھا, جو ایک نیا پیغام تھا, اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام. عوام الناس کی خدمت, اللہ کی عبادت,
میلاد محمدی کا پہلا پیغام۔ ایک ہفتہ تک سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہ کا دودھ نوش فرمایا ماں کا۔ تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، سنا بھی ہوگا آپ نے، مگر پھر دہراتا ہوں۔ چونکہ مشہور قبیلے کے سب سے اونچے قبیلے کے مکہ کے سردار کے پوتے تھے، تو جس طرح بڑے بڑے قبیلوں کے بچے دائیوں کے حوالے کیے گئے، دائیاں تنخواہ دیتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ وہ زمانہ دودھ پلانے کی تجارت ہے۔ حضور کو بھی ایک دائی لے گئے، دائی کا نام حلیمہ ہے۔ اب میلاد محمدی کی برکتیں ملاحظہ کر لیجیے۔ آئی تھیں سب سے کمزور سواری پر، کسی مالدار گھرانے کا کوئی بچہ نہیں ملا۔ شوہر حارث نے کہا خالی گود جانا ہمارے لیے توہین کی بات۔ پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور وراثت میں اس بچے کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے اور ایک کنیز ام ایمن ہے۔ تو اس گھر سے کیا ملنے والا ہے؟ تنخواہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یتیم بچے کی ماں ہمیں کیا نوازے، مگر چلو بنا بچے کے جانا اچھا نہیں، چلو لے لیتے ہیں اسی بچے کو۔ اب حلیمہ کا بیان ریکارڈ پہ کہتی ہیں جب میں آئی سرکار کو لینے کے لیے، میں نے دیکھا کہ ایک صاف ستھرے چاندی جیسے کپڑے کے اندر کائنات کا سب سے قیمتی ہیرا مسکرا رہا تھا۔ کہتی ہیں جب میری نظر پڑی ہے میرے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری نظر پڑی تو میرا کلیجہ باہر آنے لگا۔ حلیمہ، تو اس سے زیادہ آج روئے زمین پر کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ کیا آنکھیں ہیں، کیا لب ہیں، کیا ہاتھ ہے، کیا پیر ہے، کیا موہنی صورت ہے۔ کہتی ہیں بچے کو اٹھایا اور میں نے سینے سے لگا دیا، اور اس نعمت غیر مترتبہ کو لے کر یہ اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ تو قافلے ساتھ میں چلا کرتے تھے، اگر کسی کی سواری کمزور ہے تو قافلے والے اسے چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ خود مصیبتیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانہ رہزنوں کا زمانہ تھا۔ تو حلیمہ جب آ رہی تھی تو قافلے والوں نے بڑا سہارا دیا تھا، اس لیے کہ بہت پیچھے رہ جاتی تھی، مگر جب جانے لگی تو ان کی سواری تو براق بن کے چل رہی تھی، اس لیے کہ سواری پہ تو براق کا سوار تھا، سواری پہ تو عرش کا مہمان جا رہا تھا، سواری پہ تو رب کا دلارا جا رہا تھا، آمنہ کی آنکھوں کا تارا جا رہا تھا، عبداللہ کا ماپارا جا رہا تھا، کائنات میں سب سے نرالا و پیارا جا رہا تھا۔ اب جو ان کی سواری رف رف کی طرح اڑنے لگی تو قافلے والوں نے کہا حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس میں تم آئی تھی؟ کہاں یہ وہی سواری ہے۔ تو کہا اس سواری میں براق کے پر کہاں سے لگ گئے؟ کہا براق والا سوار ہے اس لیے براق کے پر لگ گئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم گھر پہنچے، جن بکریوں کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، ان سے سبیل کوثر و زمزم کی دھارا بہ رہی تھی۔ ہم نے سارے برتن بھرے مگر دودھ ہے کہ چھلکتا جا رہا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت تھی، یہ میرے مصطفیٰ کے جانے کی برکت تھی۔ عجیب برکتوں کے ظہور و صدور کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو، وہ یثرب جو بلاؤں کی گھاٹی تھا، وہ یثرب جو بخار کی گھاٹی تھا، وہ یثرب جو مرضوں کی اور کرونا کی گھاٹی تھا، وہ یثرب جو کووڈ ای بی ٹی بی
بخار، زکام، سردی، انفلنزا، ٹائیفائڈ، ملیریا، کینسر سب کی آماج گاہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کے قدم ہی کی تو برکت تھی، پہنچتے ہی مدینہ بن گیا، پہنچتے ہی دارالشفا بن گیا۔ کیا تھا وہ؟ یسرب بخار کی جگہ، اس کا نام تھا یسرب بلا کی جگہ۔ اب جو پہنچے ہیں سرکار، اب بنا مدینۃ النبی، تو اب یہ یسرب رحمت کی جگہ، مغفرت کی جگہ، بشارت کی جگہ، وعید کی جگہ، قرب خداوندی کی جگہ، قربت رسالت کی جگہ، قرب ملائکہ کی جگہ، قرب اہلیان جنت کی جگہ۔ مکہ کو ہے زینت مکی کے قدم سے، ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا۔ حضرات گرامی، اب جناب حلیمہ کے ہیں، اس کو کہانی کی طرح علماء کو چاہیے کہ بیان کریں، اور عوام کو چاہیے کہ کہانی کی طرح سنیں، اور سننے کے بعد کہانی کی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائیں، گھر میں عورتوں کو سنائیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سنائیں کہ ہمارے پیغمبر کا کیا کردار تھا، کیا کیریکٹر تھا، کیا سیرت تھی، کیا بچپن تھا، کیا جوانی تھی، کیا ضعیفی تھی، کیا زندگی تھی، کیا انتقال تھا، کیا غم تھا، کیا صبر تھا، کیا حق تھا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ایسے آ جاتا۔ آج ہماری قوم کو اپنے نبی کی سیرت کی تاریخ تک کا صحیح پتہ ہے۔ سنی سنائی باتیں چل رہی ہیں۔ مصطفیٰ سنی سنائی باتوں کی چیز نہیں ہے، پڑھی پڑھائی چیزوں کی چیز۔ پڑھیے اپنے نبی، نہیں پڑھا ہے تو پڑھے ہوئے لوگوں سے سنیے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اب کہاں تو ہم بھوکے سوتے تھے، اور کہاں روزانہ محلے والوں کو دودھ پلا پلا کے سو رہے۔ کیا ہے یہ؟ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، کس اسرت میں، کس یتیمی میں، کس غربت میں پیدا ہوئے، اور کس طرح زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب حلیمہ کہتی میں نے دودھ پلانے کا عمل شروع کیا، اور 2 سال تک مسلسل دودھ پلایا۔ دودھ پینے کے زمانے میں جب دودھ پلا رہی ہوں تو داہنی سائیڈ سے پی رہے ہیں، بائیں سائیڈ کے دودھ کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے ہیں۔ حلیمہ پریشان کی، یہ کیا معاملہ؟ بچے کی فطرت تو جب تک دونوں سائیڈ سے پی نہ لے اسے سکون نہیں ہوتا۔ ماں کی بھی نیچر میں ہے کہ جب تک دونوں سائیڈ سے دودھ نہ پلا لے اسے بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ بچہ تو بچپن کے محور پہ گردش کر ہی نہیں رہا۔ اب قدرت کے منصوبے میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ تو انسانوں کے لیے اسوہ کامل کا درجہ رکھتا ہے، ہر طرح کا انسان اس سے نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بچوں کی فطرت تو یہ ہے کہ دونوں سائیڈ سے دودھ پیتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے تو پھر بچے کے لیے نمونہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ بچے تو دونوں سائیڈ سے دودھ پیتے ہیں، یہ تو ایک ہی سائیڈ سے حلیمہ کا دودھ پی رہے ہیں۔ تو کل بچپن سوال کرے گا، اے مصطفیٰ آپ سب کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے آقا سے یہی سوال تو حلیمہ بھی کر رہی تھی کہ اے بالک تو کیسا بالک ہے، میں نے تو ایسا بالک دیکھا ہی نہیں۔ تو آسمانوں سے آواز آ رہی تھی جب ہم نے پیدا نہیں کیا تو دیکھے گی کہاں سے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ
پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. آفاق آگر دیدام مہر بتاں برزیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا. یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتمع ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ میلاد مصطفیٰ ہی نہیں ہے، یہ آدم کی آدمیت بھی اس میں جلوہ گر ہے. اس میلاد مصطفیٰ میں نوح کی شجاعت بھی جلوہ گر ہے، ہمارے مصطفیٰ میں لوط کی حکمت بھی جلوہ گر ہے، ہمارے آقا میں شیش کی معرفت بھی جلوہ گر ہے، ہمارے نبی میں عیسیٰ کی مسیحائی بھی جلوہ گر ہے، موسیٰ کا جلال بھی جلوہ گر ہے، عیسیٰ کا جمال بھی جلوہ گر ہے، خدا کا کمال بھی جلوہ گر ہے. کیا کچھ نہیں ہے جو مصطفیٰ میں نہیں ہے. بعد خدا بزرگ کوئی قصہ ہے. حضرات دودھ پی رہے ہیں، کیوں نہیں پی رہے ہیں دونوں سائڈ سے؟ اب تیسرا پیغام، جوان ہوتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں، پڑھ کر کے آئے ہیں تب بول رہے ہیں. کسی جاہل کو کیوں نہیں بٹھا دیتے ہیں؟ نہیں، یہاں سے بولنا ہوگا تو پڑھنا پڑے گا اور سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، تب سمجھ کے بول سکتے ہو. مصطفیٰ تو انسانیت کے بین الاقوامی منبر سے بولنے والے تھے. ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنا کے بھیجا کہ ہم اگر انصاف کرتے ہیں تو پڑھ لکھ کر کے کرتے ہیں، مگر ہمارے آقا نے دائی حلیمہ کی گود میں شیلا نیاز سماجک نیائے کا کر دیا. ایک سائڈ سے دودھ پی رہے ہیں، دوسری سائڈ سے نہیں. آج کا بچہ پوچھے گا ہمارے لیے نمونہ کیسے، تو حضور کی زندگی آواز دے گی تمہارے لیے نمونہ. مائی آمنہ کی گود میں دیکھو مجھے، 7 دن تک میں نے دونوں سائڈ سے دودھ پی کر تمہارے لیے نمونہ قائم کر دیا ہے. اور حلیمہ کی گود میں تو دونوں سائڈ سے میں دودھ پیتا تو انصاف کا سورج چھپ جاتا. یہ بیچاری غریب تھی، میرے گھر والوں سے تنخواہ لے کے مجھے دودھ پلا رہی تھی، اور اس کا اپنا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا. اس بچے کے دودھ میں مکمل کٹوتی ہو جاتی، اس لیے میں ایک سائڈ سے دودھ پیتا تھا اور دوسری سائڈ سے دودھ پینے والے بچے کا حق اس کو دیتا تھا. یہ ہے وہ منزل جہاں عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے اپنے منظوم سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی. ایک سائڈ سے دودھ پیتا ہوں، دوسری سائڈ سے حقدار کو حق دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آگے سنیں، اس روایت کو زندہ کس نے؟ اس روایت کو صحابہ نے زندہ کیا، اہل بیت نے زندہ کیا. ہر میدان میں اسلام کی عبقریت کے نام و نشان کا پرچم رسول اللہ کی اولادوں نے اٹھایا اور حضور کی سیرت بتایا. یزید رسول اللہ کی سیرت کو چھپا رہا تھا، رسول اللہ کے عمل کو چھپا رہا تھا، رسول اللہ کی سنت کو چھپا رہا تھا. تو صاحب میلاد کا نواسہ کربلا میں کھڑا ہوا کہ نانا کے میلاد کی سیرت چھپنے نہیں دوں گا، ظلم کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اور صبر کا پرچم نیچے گزرنے نہیں دوں گا. صلح و سلامتی کی جب بات آ گئی تو امیر معاویہ کے ساتھ وہ صلح کی ہے جس میں انسانیت کا لہو تلوار صفاقیت کے ساتھ چاٹ رہی تھی. انسانیت کا لہو بچا کر، مسلمانوں کا لہو بچا کر جناب حسن نے وہ قربانی بھی دے دی جس قربانی کو دینے کے لیے حسن ہی جیسی علیہ السلام شخصیت کو درکار تھی، جو صبر و تحمل کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنے نعرہ کے صبر و تحمل کا پرچم لہرائے. یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا. 2 باتیں میں نے آپ سے اس لیے کر دی ہیں کہ یہ گھرانہ آج محرم الحرام کی اس تاریخ ساز تقریر سے بھی محروم ہو گیا کووڈ کے بغیر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میلاد النبی ہر قدم پہ منایا گیا ہے. جب میدان صبر و رضا میں اترے تھے امام حسین علیہ السلام
وہ اپنے نانا کے صبر و رضا کا میلاد منا رہے تھے کہ میرے نانا نے صبر و رضا کیسے بتایا تھا، اور ظلم و جفا کی چٹان کو میرے نانا نے اپنے صبر و رضا کی تلوار اور یلغار سے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ پاش پاش کر دیا۔ 1 گھنٹہ تو ہو گیا، تو لگتا ہے کہ ابھی خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ بہرحال 10 منٹ آپ کی میں خدمت اور کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے رہیے۔ اصل میں یہ مرض ایسا ہے جو 6 مہینے تک اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد بستر پکڑنے کو جی جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے میلاد کے چند گوشوں کے سے آپ کو روشناس کرایا، اس کو سمجھیے، اپنے آقا کی عظمت کو سمجھیے۔ اب دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو، اب تو بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرنا، اس کے گھر بھیجنا، اب کیا کریں؟ اب حلیمہ یہ نعمت کیسے چھوڑ دیں؟ ارے اسے کیسے اپنے گھر سے رخصت کرے حلیمہ؟ یہ حضور اس کے گھر سے رخصت نہیں ہو رہے تھے، حلیمہ کی نظروں میں ساری برکت رخصت ہو رہی ہے، مگر کرتی کیا؟ باقی ناخواستہ لے کے تو کہا آمنہ آپ اپنی امانت لیجیے، اور بس سوچ رہی کوئی ایسا بہانہ مل جاتا کہ میں اپنے محمد کو پھر اپنے ساتھ واپس لے جاتی اور ان کی ماں کو مطمئن کر کے ان سے پھر لے لی۔ راستے پر بہانہ سوچتی رہی، اتفاق سے ایک زمانے میں مکے میں وبا تھی، اب جا کے حضرت حلیمہ نے کہا کہ سیدہ میری مالکن، بچہ دیکھیے کتنا تندرست ہے، 2 سال کا بچہ لگتا ہے 6 سال کا، یہاں کی بیماری سے میں بہت پریشان ہوں، کہیں میرے محمد کو یہاں کی بیماری کی نظر نہ لگے۔ کچھ اس طرح سے انہوں نے اس درد و کلفت کو بیان کیا، مسئلہ محمد کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ محمد سے محبت کرنے والی دائی کا۔ اسے کیا بیماری چھوٹی جو بیماریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ بہانہ کام آ گیا۔ ماں اپنے بچے کو ایک نگاہ دیکھتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک کا نور اتر آتا ہے، مگر ماں یہ کیسے چاہے گی کہ میرا بچہ بیماریوں کی زد میں رہے؟ سیدہ آمنہ نے حامی بھر دیا، نہیں تم لے جاؤ، میرے بچے کو اللہ سلامت رکھے۔ لے 4 سال کی عمر میں 8 سال کے لگنے لگے، بہت مضبوط، بہت طاقتور۔ حلیمہ کی بیٹی بیٹوں کے ساتھ اور محلے کے بچوں کے ساتھ سامنے کے میدان میں بکریاں اکریاں لوگ چراتے تھے، یہ بھی بکری چرانے چلے گئے۔ اب ذرا دیکھو، ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنے نبی کی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب نے بکری چرائی، اس لیے ایک مرتبہ آپ لوگ بھی بکری چرا کر اپنے نبیوں کی سنت ادا کر دو۔ یہ انبیاء کی سنت لے نہیں، حضور بچوں کے ساتھ ایک معاملہ سامنے آ گیا، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ معاملہ کیا آیا؟ حلیمہ کی بیٹی، حلیمہ کے بچے اور محلے کے بچے دوڑ کے حلیمہ کے پاس آئے، کہا حلیمہ ماں غضب ہو گیا، اب تم محمد کی ماں کو، ان کے دادا کو کیا جواب دو؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہوا؟ کہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، 2 آدمی اوپر سے اترے ہیں، نقاب پوش ہیں، نہیں دیکھا،
اور تمہارے محمد کو چٹان پہ چت لٹا دیا اور لٹا کر کے خنجر کے ذریعے تمہارے محمد کا کلیجہ چیر دیا، ہم نے دیکھا ہے۔ اب بتائیے اس وقت کسی کو ہوش رہے گا؟ جو جناب حلیمہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار معصوم فطرت کے شاہکار اسی چٹان پہ بیٹھے ہوئے، ایک جیسے ہیبت ہو، ایک گمسم ہو جانا، حیرت کے ساتھ ادھر ادھر تاکتے رہنا۔ سرکار کی جب یہ پوزیشن دیکھی تو پہنچی حلیمہ، اور جانے کے بعد گلے سے لگا کے سب سے پہلے تو سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو خبر ملی وہ غلط، جو خبر ملی وہ غلط۔ مگر سرکار کو جو مبہوت دیکھا، ہیبت زدہ دیکھا، تو کہا میرے لال آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا نہیں ماں۔ دو آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، پانی تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا اور خنجر تھا۔ ایک نے مجھے اسی پتھر پہ لٹا دیا تھا، دوسرے نے میرا سینہ چیر دیا، اور چیرنے کے بعد میرا دل نکالا، پانی سے وہ دھلنے لگا اور دھل کر کے میرے سینے میں کچھ بھر دیا اس نے، اور بھرنے کے بعد اس نے سل دیا اور سل کے ہاتھ پھیرا اور چلا گیا۔ دیکھا تو کوئی نشان نہیں، چیڑ پھاڑ کی کوئی علامت نہیں، مگر واقعہ شق صدر کا پہلی بار ایسے ہی ہوا تھا۔ اب یہاں پھر نقطہ چین زمانہ سوال کرے گا کہ پھر تم نے اڑائی بے پر کے؟ ارے سینہ چیر دیا جائے، دل نکال دیا جائے، پھر اس میں رکھ دیا جائے اور سل دیا جائے اور آدمی زندہ رہے، کیا بات کر رہے ہو تم؟ ایک زمانے تک تو دنیا ہم سے یہی کہہ رہی تھی کہ کیا بات کر رہے ہو، اور ہم دنیا سے کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو انسان کو علم بخشا تو علم وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا کہ کل کی دنیا کو تو اعتراض تھا کہ سینہ چیرنے کے بعد، دل نکالنے کے بعد کس طرح آدمی زندہ ہے، مگر اے آج کی دنیا والوں مجھے بتاؤ، کیا آج تم کو بھی تعجب ہو رہا ہے؟ اسی میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا، اللہ نہ کرے ہارٹ کا آپریشن آج کلیئر ہوتا ہے، آدمی دیکھتا بھی رہتا ہے، سینہ چیرا بھی جاتا ہے، دل نکالا بھی جاتا ہے، دل میں کچھ ہو تو کاٹ کے رکھا بھی جاتا ہے، پھر سل بھی دیا جاتا ہے، اور آپ گھر پہ آپ کے مٹر گشتی بھی کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو اتنی طاقت دے دی گئی تو وہ تو خالق انسان ہے، عقل اور علم کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سرکار کا پہلا شق صدر۔ اب یہاں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں میں جس سے آپ کا ایمان وزن کرنے لگے۔ میں اس موقع پہ آپ کو حدیث جبریل علیہ السلام سنانا چاہتا ہوں، چونکہ سینہ حضرت جبریل ہی نے چاک کیا اور سینہ حضرت جبریل ہی نے سیدھا کیا، تو حضرت جبریل کے مشاہدے کے مقابلے میں تو کسی کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ اجازت دو تو میں یہ کہوں گا کہ کائنات عالم میں سب سے پہلے سرجن کا نام جبریل علیہ السلام، پہلی سرجری انہوں نے کی ہے، جبریل علیہ السلام۔ اب جبریل علیہ السلام نے جب سینہ کھولا اور دل دیکھا تو اب حدیث جبریل سنیے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مصطفیٰ کا سینہ کھولا اور جب مبارک دل پر نظر پڑی، میں تو عالم وجد میں آ گیا اس دل کو دیکھ کر،
اے زمانے والو جبریل کی زبان سے سنو کہ محمد الرسول اللہ کے دل کو جبریل نے کیسا پایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے الفاظ ہیں قلب وکیع، میں نے بڑا کشادہ دل، بڑا خوبصورت دل، بڑا نرالا دل، بڑا انوکھا دل دیکھا۔ کیوں نرالا تھا؟ کیوں منفرد تھا؟ کیوں عقل کو حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے لگوانے پہ مجبور کر دینے والا دل تھا؟ کیوں کائنات عالم کی عقل کو چکرا دینے والا دل تھا؟ کیوں تاریخ عالم کو بے ہوش کر دینے والا دل تھا؟ ایسا دل تھا، ایسا دل تھا۔ جناب جبریل کہہ رہے ہیں، اور جبریل اس طاقت، اس ملکوتی طاقت کا نام ہے کہ صرف دو پر کھول دے تو کائنات عالم کو ڈھانک دیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں قلب وکیع، میرے مصطفیٰ کا دل بڑا پیارا دل ہے۔ تو دیکھا کیا؟ کہتے ہیں فیہ حسنان سمیعتان وعینان بصیرتان۔ اے لوگو، میں نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دل دیکھا، اس دل میں میں نے دو کان دیکھے اور دو آنکھیں دیکھی۔ دو کان بھی اس میں تھے اس دل میں جو بہت دور تک سنتے تھے، اور دو آنکھیں بھی تھی جو بہت دور تک دیکھنے والی تھی۔ یہ ہے وہ حدیث جس کا ترجمہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے آپ کے مصطفیٰ کی میلاد کی اولین تاریخ، جو کہیں حضرت آمنہ کی سند کے ساتھ موجود ہے، کہیں حضرت حلیمہ کی سند کے ساتھ موجود ہے، اور کہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب وہ آئے، کس لیے آئے، کیسے آئے، ان کے آنے کے لیے کیا کیا مصلحتیں بنی۔ اب میں آتا ہوں ان آیتوں کی طرف جن کو میں نے شروع میں پڑھا، اور انہیں آیتوں کا ترجمہ کر کے ان کی تلخیص بیان کر کے بات ختم کروں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ کا ایک مستری اور پروردگار کا ایک مزدور، جن کے رشتے بیٹے اور باپ کے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم مستری کی شکل میں اور ان کے بیٹے اسماعیل مزدور کی شکل میں میرے گھر کی عمارت بنا رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یہی دونوں مزدور تو تھے اللہ کے گھر، ایک تعمیر کر رہا تھا، ایک گارا مٹی لا رہا، پتھر لا رہا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کہتے جاتے تھے، عمارت بناتے جاتے تھے کعبے کی، اور کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول کر، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا کر، اپنا وفادار بنا کر۔ مسلمان کا نام وفادار، مسلمان کے معنی ہے وفادار، اور وفاداری کیا ہے؟ اللہ جو کہے وہ کرو، جو اسے روکے وہ اسے روکو۔ نام مسلمان، پی رہے ہیں شراب اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان، کہاں سے وفادار ہوئے؟ نام مسلمان، کھا رہے ہیں سود، کہہ رہے ہیں آئی ایم مسلم، اور اتنے پہ تھوڑی رکتے ہیں، آئی ایم ٹناٹن، ٹی ٹی ایس، ہم ٹناٹن سننی بھی ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتے۔ یہ ہیں جو اللہ کا گھر بنا،
کہتے کیا ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین امتا مسلمتا، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا وفادار، اور ہماری نسل میں مسلم گروہ پیدا کر۔ امت کے معنی گروہ، ہماری نسل ہی میں سے امت مسلمہ اٹھا۔ یہ پہلی دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کعبے کی تعمیر کے وقت۔ ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک، ہم باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری ہی نسل میں امت مسلمہ پیدا کر دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور ہمارے قصور سے درگزر فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن گیا کعبہ، تیار ہوا کعبہ۔ مقام ابراہیم پر پائے ابراہیم کا حجر آپ نے دیکھا ہے؟ جو لوگ حج کر لیتے ہیں اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تیاری کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ جب اوپر پہنچ گئے تعمیر کرتے ہوئے تو سیڑھی تو تھی نہیں، یہ پتھر اٹھتا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب بنا کے شام ہوتی تھی اترتے تھے تو پتھر سواری بن کے اترنے لگتا تھا۔ اجی مکے میں اور بھی تو پتھر تھے، کسی پتھر پر پائے ابراہیم کیوں نہیں آیا؟ کیا صرف اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے؟ منی میں قدم رکھا، عرفات میں قدم رکھا، مزدلفہ میں قدم رکھا، صفا پہ قدم رکھا، مروہ پہ قدم رکھا۔ مکہ تو پتھروں کی وادی ہی ہے نا بھائی، ہر جگہ نہ قدم رکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ نقشے کفے پائے ابراہیم اسی پتھر پہ کیوں آئے؟ جب دعا کر چکے کیوں آیا وہ بتا رہا ہوں۔ جب دعا کر چکے تو دونوں باپ بیٹا نے ہاتھ کہا مالک شام ہو گئی، مستری اپنا کام کر چکا، مزدور اپنا کام کر چکا، اب یہ باپ بیٹے جو تیرے مستری مزدور تیرے نوکر چاکر، جب نوکر چاکر اپنے مالک کا کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر مالک کے سامنے مزدوری کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ مالک کام مکمل ہو گیا، اب ہمیں ہماری مزدوری دیجیے۔ کام مکمل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا ہم نے کام پورا کر دیا، اب ہمیں ہماری مزدوری دے دے۔ پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ اے میرے رب تجھ سے تیرا محمد مانگ رہا ہوں، مزدوری میں میلاد النبی مانگ رہا ہوں، مزدوری میں دلوں کو ستھرا کرنے والا رسول تجھ سے مانگ رہا ہوں، مزدوری میں اپنا بیٹا محمد مانگ رہا ہوں جو کل مجھے اپنا باپ ابراہیم کہنے پہ فخر کرے، اور ابراہیم جب اپنے بیٹے کو بیت المعمور پہ شب معراج دیکھے تو اپنا بیٹا محمد کہہ کے پکارے۔ اللہ علیہ وسلم یہ مزدوری مانگی، میلاد مصطفیٰ جنابی ابراہیم علیہ السلام کی مزدوری ہے، یہ کعبہ بنانے کی بھیک ہے۔ ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئے دعائے خلیل اور نوید مسیح، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مصطفیٰ، ایسو سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ حضرات میلاد مصطفیٰ کو اس اینگل سے، اب جب میلاد کا وقت آیا تو جس نے اتنی نعمتوں سے انسانیت کو بھر دیا، اگر آپ کے اندر انسانیت کا 40واں حصہ بھی بطور شرم و حیا خیر و زکوٰۃ کے طور پر موجود ہے تو آپ میلاد النبی منائیں گے؟ ضرور منائیں گے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے آپ کے ساتھ۔
منائیے، ذکر پاک کیجیے، اس مہینے میں ہر مہینے میں درود پڑھیے، اس میں درود کی زیادہ کثرت کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے، مصطفیٰ کے نام کا لنگر بانٹیے، حضور کے نام پہ جلسہ کیجیے، جلوس نکالیے، ان کی عظمتوں کو جھنڈے لہرائیے، ان کے میلاد کے وقت چراغاں کیجیے، سب کچھ کیجیے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیجیے۔ ان کے میلاد کا جشن منائیے گا تو انہوں نے اپنی شریعت بھی تو کی ہے، خوشی منانے کا طریقہ بھی تو بتایا ہے۔ یہ دنیا جشن مناتی ہے ڈی جے بجا بجا کے، ناچ ناچ کر جلوس نکالتی ہے، آپ کے لیے ناچنا حرام ہے، اور پھر جلوس محمدی میں ناچنا اشد ترین حرام ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے 2-3 سال پہلے بنگلور میں 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی کی قیادت کرنے کا دعوت نامہ ملا۔ 5 لاکھ سے زیادہ بڑا جلوس تھا انسانوں کا، مگر مجھے دیکھ کر سخت تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکے نچنیوں کی طرح ناچتے ہوئے، شور ہنگامہ مچاتے ہوئے، ڈی جے بجاتے ہوئے، نماز کو قربان کرتے ہوئے نہایت غیر مہذبانہ طریقے سے اس جلوس کو لے چل رہے تھے۔ میں نے تو للکار دیا، دیکھو بھائی میری بڑی عجیب سی عادت ہے، میں 2-4 گنتا ہوں، 2-5 نہ میں نے گنا نہ میرے باپ نے گنا، اور نہ میں گننے کے لیے تیار ہوں۔ میلاد بھی کیجیے اور حرام کام بھی کیجیے۔ نبی کا میلاد حرام کام کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، نبی کا میلاد تو حرام کو ذبح کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کوئی شراب پی رہا ہے تمہارے محلے میں، تمہارے گھر میں، یا تم میں سے کوئی اگر اس برائی سے اپنے آپ کو ناپاک کیے ہوئے، میلاد النبی کو اللہ کا احسان مان کر شراب سے توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو، حرام کاری سے توبہ کر لو، سود خواری سے توبہ کر لو، جھوٹ سے توبہ کر لو، ظلم سے توبہ کر لو، اس لیے کہ میلاد النبی اسی لیے ہوا تھا، اور میرے مصطفیٰ کی نبوت کا پیغام یہی تھا جو ان کا گنہگار خادم، ان کا گنہگار غلام اور ان کا گنہگار امتی عبید اللہ خان اعظمی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، اب مجھے اجازت دے دیجیے، 1.5 گھنٹہ تقریباً بول چکا ہوں، اب تکلیف ہو جائے گی، مجھے سفر بھی کرنا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ السلام علیکم۔